بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آئیے کچھ باتیں آج انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا قرآن مقدس کے عنوان پر، کیونکہ قرآن ایک سمندر ہے اور اس سمندر سے میں کچھ موتیوں کو چنوں اور آپ کی جھولی میں ڈال دوں۔ قرآن ایک سمندر ہے اور میرا جی چاہتا ہے میں اس سمندر میں غوطہ لگاؤں اور وہاں سے کچھ موتیوں کو نکال کر موتیوں کو چن کر آپ کی جھولی میں ڈال دوں، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ آئیے ایک چیز اور سمجھتے ہیں، قرآن اور صاحب قرآن یہ دو علیحدہ موضوع ہیں۔ اگر میں یہ کہوں دونوں ایک ہے تو اس میں کلام نہیں، اس میں بات نہیں بنتی۔ قرآن بھی وہی اور صاحب قرآن بھی وہی، تو فرق کیا ہے؟ آئیے فرق سمجھتے ہیں۔ قرآن علم ہے تو نبی عمل ہے، قرآن متن ہے تو نبی تشریح ہے، قرآن اجمال ہے تو نبی تفصیل ہے، قرآن کتاب میں اللہ کا کلام ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا اللہ کا کلام ہے۔ قرآن بے مثال ہے، کیوں؟ اس لیے جس پیغمبر پہ اترا وہ پیغمبر بھی بے مثال ہے۔ قرآن لازوال ہے، جس نبی پہ اترا وہ نبی بھی لازوال ہے۔ قرآن کو پڑھ کر کوئی تھکتا نہیں ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کوئی تھکتا نہیں ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ آئیے قرآن کو ایک مرتبہ پڑھے یا 40 مرتبہ پڑھے، مزہ وہی۔ قرآن پڑھتے جاؤ، مزہ پاتے جاؤ۔ لیکن دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھ لو، ایک مرتبہ پڑھ لو، 2 مرتبہ پڑھ لو، آپ کو مزہ آئے گا، اس کے بعد آپ کا جی نہیں کرے گا کہ میں 2 مرتبہ اس کتاب کو پڑھوں۔ آپ فوراً اس کتاب کو الماری میں بند کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، لیکن ایک ایسی کتاب ہے جس کا پہلی مرتبہ بھی مزہ وہی، دوسری مرتبہ بھی مزہ وہی، تیسری مرتبہ بھی مزہ وہی، 40 مرتبہ پڑھے مزہ وہی، ایک رات میں پڑھ لے مزہ وہی، ساری رات میں پڑھے مزہ وہی، سارا دن پڑھے مزہ وہی، تراویح میں سنے تو مزہ وہی، نفلوں میں سنے تو مزہ وہی، ممبر پر سنے تو مزہ وہی، تسبیح میں سنے تو مزہ وہی، قاری پڑھے تو مزہ وہی، حافظ پڑھے تو مزہ وہی۔ قرآن پڑھتا جا، مزے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ 40 مرتبہ پڑھے گا تو عرش سے خدا بولے گا دنیا کی کسی کتاب پر اتنا ثواب نہیں جتنا ثواب اس کتاب کے پڑھنے میں ہے۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا کی آپ پوری کتاب پڑھ لو، کوئی ثواب نہیں، لیکن قرآن کا ایک لفظ پڑھے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ یہ تو پڑھنے والے کی بات ہے۔ میں خدا کی قسم کہتا ہوں، تو قرآن نہیں پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے، تجھے تب بھی ثواب ہے۔ قرآن دیکھتا ہے، تجھے تب بھی ثواب ہے۔ جو بچہ قرآن پڑھتا ہے اس بچے کو سینے سے لگاتا ہے، تجھے تب بھی ثواب ہے۔ اس بچے سے محبت کرے گا، تجھے تب بھی ثواب ہے۔ تو بچے کو بھی چھوڑ دے۔ جس ٹیپائی پر قرآن رکھا جاتا ہے، جس رحل پر قرآن رکھا جاتا ہے، ٹیپائی بنا کر یا رحل بنا کر تو بچے کو دے دے گا، تجھے تب بھی ثواب ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو غلاف بنائے گا قرآن کریم کا، تجھے تب بھی ثواب ہے۔ ارے قرآن مسجد میں پڑھا جاتا ہے تو مسجد میں قرآن سننے کے لیے گلی میں کھڑا ہو جاتا ہے، تجھے تب بھی ثواب ہے۔ قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن سننا بھی ثواب ہے۔ قرآن بے مثال ہے۔ اور ایک بات کہتا ہوں، قرآن لا ریب ہے، اور یہ لا ریب میں نے نہیں کہا بلکہ خود قرآن نے کہا ہے، میں لا ریب ہوں۔ قرآن کھولو، قرآن نے سب سے پہلے یہ کہا، لوگو مجھے پڑھتے ہو، میں بتاؤں میں کون ہوں؟ میرا تعارف پوچھنے سے پہلے مجھ سے پوچھو میری حیثیت کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو پورا قرآن پڑھ جاؤ، بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو بدل دیا گیا تھا، بعد میں پتہ چلے اسے تو شرابیوں نے لکھا تھا، نعوذ باللہ، بعد میں پتہ چلے اس کا تو کئی حصہ بدل دیا گیا تھا، بعد میں پتہ چلے اس کے تو کئی حصے نکال دیے گئے تھے۔ اس لیے 114 سورت میں جو پہلا لفظ ہے الف لام میم، پڑھنے کے بعد قرآن پہلے اپنی حیثیت کو متعین کرتا ہے، تاکہ پہلے میری حیثیت کو پڑھ پھر آگے چل، تاکہ شک کوئی باقی نہ رہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف کیا ہے، لام کیا ہے، میم کیا ہے؟ اس پر کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ کو ٹائم ہی نہیں، آپ کو کام کاج کرنے میں ٹائم زیادہ وقت ملتا ہے، لیکن قرآن کے پڑھنے میں کوئی ٹائم ہی نہیں آپ کو۔
الف سے کیا ہے، لام کیا ہے، میم کیا ہے؟ الف سے اللہ ہے، لام سے جبرائیل ہے، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر ایک کا تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا، میرے ویڈیو میں پورا بنے رہیے۔ الف سے اللہ ہے، اللہ نے فرمایا میں بھیج رہا ہوں۔ لام سے جبرائیل ہے، جبرائیل نے کہا میں لا رہا ہوں۔ میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہتے ہیں میرے سینے پہ اترا ہے۔ میں اور بھی بڑی باتیں کر سکتا ہوں، لیکن یہ رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، میں اور آپ مل کر کے آج قرآن کریم کی باتیں کریں، کیونکہ قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں۔ میرے بھائیوں، الف اللہ، لام جبرائیل، میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے اس کوڈ ورڈ کو اپنی کتاب کے پہلے صفحے پر کیوں لکھا؟ آئیے میں مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ اپنے فون میں ایک کوڈ لگاتے ہیں، اس کوڈ کو آپ کے علاوہ آپ کے فون کو کوئی نہیں کھول سکتا، آپ ہی کھول سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کوڈ ورڈ کو اپنے کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا۔ کیوں لکھا؟ اس لیے لکھا تاکہ راوی کا پتہ چل جائے، بھیجنے والے کا پتہ چل جائے، جس کے پاس بھیجا گیا اس کا بھی پتہ چل جائے۔ کیا کہا؟ الف لام میم۔ اگر شک کتاب میں کرنا ہے تو الف میں شک کر، اگر شک کتاب میں کرنا ہے تو لام پہ شک کر، اگر شک کتاب میں کرنا ہے تو میم پہ شک کر۔ الف پہ شک کرے گا دھریا بن جائے گا، لام پہ شک کرے گا تو کافر بن جائے گا، میم پہ شک کرے گا تو محمد کا منکر بن جائے گا۔ ان تین شکوک میں سے گزر کر شک آگے بڑھے گا۔ جب شک آگے نہیں بڑھے گا تو پھر قرآن جیسی بے مثال کتاب کوئی نہیں۔ الف لام میم یہ ایک لفظ ہے، اس لفظ پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہے، اس پر بڑی تحقیق کی گئی ہے۔ الف لام صرف الف لام میم، الحمدللہ الف لام میم پر پوری رات گزار سکتا ہوں، لیکن یہ رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، انشاءاللہ پوائنٹ والی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ جو لوگ قرآن مقدس پر شک کرتے ہیں تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، پیران پیر کا واقعہ کتاب میں ہے، شک نہیں کرتا۔ پیران پیر کا ذکر حدیث میں نہیں، تاریخ میں ہے، اس میں شک نہیں کرتا۔ خواجہ علی ہجوری کا ذکر تاریخ میں ہے، قرآن میں نہیں، اس میں تو شک نہیں کرتا۔ بابا فرید الدین گنج شکر کا ذکر قرآن میں نہیں، صرف تاریخ میں ہے، اس میں تمہیں شک نہیں۔ پیران پیر کا ذکر تاریخ میں ہو تجھے شک نہیں، اولیاء کا ذکر تاریخ میں ہو تجھے شک نہیں، بزرگوں کا ذکر تاریخ میں ہو تجھے شک نہیں۔ جس تاریخ کو تو نے لکھا ہے اس میں تو شک نہیں کرتا، جس الف کو خدا نے بھیجا ہے اس میں تو شک کرتا ہے۔ الف ہے، لام ہے، میم ہے، اس میں تم شک کرتے ہو؟ مجھے کہنے دو، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے درمیان جبرائیل کا واسطہ کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ جبرائیل فرشتوں کا سردار ہے، اور قرآن نے خود کہا قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے وہ محمد تیرا بھی دشمن ہے، وہ میرا بھی دشمن ہے۔ اللہ نے کتنی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا اور کہہ دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اور بھی بڑی بڑی کتابیں آئی ہیں، کسی کتاب کا آغاز اس بات سے نہیں ہوا، کسی کتاب کا شروعات اس بات سے نہیں ہوا کہ اس میں شک کوئی نہیں۔ جتنی بھی بڑی کتابیں آئی ہیں آپ نہیں دکھا سکتے کہ اس بات سے ہوا ہو کہ اس میں کوئی شک نہیں، چونکہ جس کتاب کا آغاز اس بات سے ہوا ہو کہ اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ شک پوری کتاب پڑھ کر آدمی کو پڑھ سکتا ہے، لیکن خدا نے پوری کتاب کا نچوڑ 3 لفظوں میں رکھ دیا، الف میں، لام میں، میم میں، کہہ دیا راوی اللہ ہے، راوی جبرائیل ہے، راوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ سے سچا کوئی نہیں، جبرائیل سے سچا کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا کوئی نہیں۔ بھیجنے والا تیرا خالق اور لانے والا فرشتوں کا سردار، اور جس پہ اترا وہ نبیوں کا سردار ہو۔ اب جھوٹا کس کو کہے گا؟ خدا کو کہے گا یا جبرائیل کو کہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے گا؟ جب خدا سچا، جبرائیل سچا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا، تو پھر کہنے دو
تو پھر مجھے کہنے دو جو کتاب خدا نے بھیجی، جبرائیل کے ہاتھ سے بھیجی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اتری، وہ سچی ہے، لا شک ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ یہ آغاز کیوں کیا؟ خدا کو پتہ تھا کہ پورا قرآن صحابہ کی شان میں ہے، اس کو جھٹلایا جائے گا، اس کو جھوٹا کہا جائے گا، اس کو برا کہا جائے گا، نعوذ باللہ اس کو شرابیوں کی کتاب کہا جائے گا، اس کو زیر و زبر میں تبدیلی کے لیے کہا جائے گا۔ لیکن آج میں اللہ رب العزت کہتے ہیں آج میں عرش پہ فیصلہ کر کے دنیا میں اتاروں گا۔ اے لوگو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، جبرائیل میں کوئی شک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی شک نہیں، اسی طرح مجھ میں کوئی شک نہیں۔ آپ فضا سے ایک ریکویسٹ ہے، پلیز میرے ویڈیو کو پورا واچ کیجئے۔ انشاءاللہ میں قرآن مقدس کے عنوان پر اور بھی اس طریقے کے بیان لاتے رہوں گا، اور ہمارے ویڈیو کو ضرور دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کمنٹ شیئر کیجئے، اور بندہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وما علینا الا البلاغ۔